السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہم نے پچھلے لیکچرز میں کیا جانا تھا؟ ہم نے پچھلے لیکچرز میں کلمے کو جان رہے تھے. کلمے میں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کو ہم سمجھ رہے تھے. ہم لا میں مخلوق کی الوہیت پن ہمارے دل سے نکال رہے تھے. مخلوق کی حاجت روائی پن ہم ہمارے دل سے نکال رہے تھے. اسی لیے ہم مخلوق کو پہچان رہے تھے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں مخلوق کی رہنے کی جگہ کو عالم کہتے ہیں اور اسے 3 میجر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے اولیاء اللہ نے بتایا ہے کہ ایک عالم شہادت ہوتا ہے، ایک عالم برزخ ہوتا ہے، ایک عالم ارواح ہوتا ہے. اور ہم جہاں رہ رہے اسے عالم شہادت کہتے ہیں. اور ہم نے عالم شہادت کو بھی جانا تھا. عالم شہادت کی مخلوق کی قسمیں جانی تھی اور عالم شہادت کا ٹکاؤ بھی ہم نے جانا تھا. اور ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا جانا تھا؟ عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے لیے جو سواری ہے وہ سواری کا نام کیا ہے؟ موت. ہم نے موت کی حقیقت بھی جانا تھا. آج ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کے تعلیمات سے ہم انشاءاللہ عالم برزخ کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ عالم برزخ ہے کیا. عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے لیے جو سواری ہے، جو برج ہے، جو پل ہے، جو فلائٹ ہے، وہ کیا ہے؟ موت ہے. اور عالم برزخ کو پردے کا عالم بھی کہا جاتا ہے. پردے کا عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب پردہ ہٹ جاتا ہے، عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے لیے ایک پردہ ہے. وہ پردہ جب موت آتی ہے، جب پردہ ہٹ جاتا ہے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ امیڈیٹ سیکنڈز میں وہ وہاں پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یعنی کہ عالم برزخ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یعنی کہ عالم شہادت سے عالم برزخ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جب پردہ ہٹ جاتا ہے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ عالم برزخ میں چلے جاتا ہے. اسی لیے اسے پردے کا عالم کہا جاتا ہے. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں اسے خواب کا عالم بھی کہا جاتا ہے. خواب کا عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ جب ہم سو جاتے ہیں جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ برزخ ہے. اسی لیے اسے عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ خواب کے عالم کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے. اور اسے مثالی عالم بھی کہا جاتا ہے. مثالی عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی سملیرٹیز جو ہے عالم شہادت سے ملتی ہے. یعنی کہ عالم شہادت میں ہم نے جو مخلوق دیکھی، 4 قسم کی مخلوق ہم نے دیکھی، انسان، حیوان، نباتات اور جمادات. سے مخلوق عالم برزخ میں بھی ہے، انسان، حیوان، نباتات اور جمادات. اسی لیے اسے مثالی عالم کہا جاتا ہے. عالم شہادت میں جو ہم نے جو ٹکاؤ دیکھا، صورت شکل ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، وزن اندازہ ہوتا ہے، ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے. لیکن عالم برزخ میں جو ہے ڈیفرنٹ ہے، ٹکاؤ جو ہے ڈیفرنٹ ہے. صورت شکل ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، لیکن وزن اندازہ اور ٹوٹنا پھوٹنا یہاں پر پایا نہیں جاتا ہے عالم برزخ میں. عالم برزخ کا ٹکاؤ کیا ہے؟ صورت شکل ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، لیکن وزن اندازہ اور ٹوٹنا پھوٹنا یہاں پر پایا نہیں جاتا ہے. تول نہیں سکتے، ہم ویٹ نہیں کر سکتے عالم برزخ میں. تو آج ہم کیا جا رہے ہیں؟ عالم برزخ کو پردے کا عالم بھی کہا جاتا ہے، خواب کا عالم بھی کہا جاتا ہے اور مثالی عالم بھی کہا جاتا ہے. اب عالم برزخ ہے کہاں؟ اب ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم خبر کا جو گڑا جو کھودا جاتا ہے، جو گڑا جو ہے 3 فٹ کا ہے، 4 فٹ کا ہو، جو گڑا جو کھودا جاتا ہے وہ عالم برزخ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں وہ عالم برزخ نہیں ہے، وہ عالم شہادت میں ہی ہے. جو گڑا جو کھودا جا رہا ہے وہ عالم شہادت میں ہی آتا ہے. اور یہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کو بنانے کے لیے مٹھی لانے کے لیے کہا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانا چاہا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، زمین سے جا کر مٹھی لانے کے لیے فرشتوں سے کہا. تو فرشتوں نے زمین کے پاس گئے اور فرمایا ہمیں مٹھی چاہیے.
ہمیں انسان کو بنانا ہے اور ہمیں مٹی کی ضرورت ہے. اس پر زمین نے انکار کیا. زمین نے کہا نہیں میں نہیں دوں گی. زمین نے یہاں پر انکار کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں مٹی دوں گی تو جو بندہ جو ہے کفر کرے گا، شرک کرے گا، نفاق کرے گا، حسد کرے گا، زنا کرے گا، بڑے بڑے گناہ کرے گا، تو جب اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور میں بھی اس کے ساتھ جلوں گی. تو یہاں پر مٹی جو ہے زمین جو ہے مٹی دینے سے انکار کر رہی ہے. تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے باری تعالیٰ زمین مٹی دینے سے انکار کر رہی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ زمین سے کہو گے اس کی مٹی اسے واپس دے دی جائے گی. اس کی مٹی اسے واپس دے دی جائے گی. تو فرشتے زمین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اس کی مٹی واپس دے دی جائے گی. اور فرشتے مٹی لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا. جب بندہ جو ہے برزخ میں جاتا ہے تو جو گڑھا جو کھودا جاتا ہے اس کی مٹی وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. یعنی کہ وہ جو گڑھا جو ہے وہ کیا ہے؟ عالم شہادت ہے، عالم برزخ نہیں ہے. جو خبر کا عالم جو ہے وہ دنیا کے عالم میں ہی آتا ہے، یعنی کہ عالم شہادت میں ہی آتا ہے، وہ عالم برزخ نہیں ہے. اب عالم برزخ ہے کہاں؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جب پردہ ہٹ جاتا ہے یعنی کہ موت آتی ہے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ عالم برزخ دیکھ لے گا، یعنی کہ عالم برزخ میں چلے جائے گا. اب عالم برزخ ہے کہاں؟ جیسے کہ سورج ہے، دن اور رات کے بیچ میں جو ہے سورج ہے، اسی طرح سے عالم شہادت اور عالم برزخ کے بیچ میں کیا ہے؟ موت ہے. جب موت آ گئی تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ عالم برزخ دیکھ لے گا. یعنی کہ بندہ جب ہمیشہ کے لیے آنکھ بند کر دے گا تو بندہ جو ہے عالم برزخ دیکھ لے گا. اب ایک قسم کی آنکھ جو بند ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عارضی نیند ہے. یعنی کہ عارضی نیند ہے، وہ سو جاتا ہے اور دنیا سے غافل ہو جاتا ہے. اور ایک قسم کی آنکھ جو بند ہونا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ سو جاتا ہے، یعنی کہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ برزخ میں چلے جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے برزخ میں چلے جاتا ہے. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ موت نیند کی بہن ہے. اب موت کو نیند کی بہن کیوں کہا گیا؟ موت میں اور نیند میں سملیرٹیز ہے، یعنی کہ نیند میں بھی بندہ سو جاتا ہے اور موت میں بھی بندہ جو ہے سو جاتا ہے. نیند میں جو بندہ سو جاتا ہے اس کی نیند واپس آ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نیند واپس دے دیتے ہیں. اور موت میں جو بندہ سو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے، یعنی کہ وہ برزخ میں چلے جاتا ہے اور اس کی روح جو ہے روح کے عالم میں چلے جاتی ہے اور وہ برزخ میں چلے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جو نیند میں جو سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیند اسے واپس کر دیتے ہیں. تو اس کی روح جو ہے جسم میں ہی ہوتی ہے. تو نیند موت کی بہن کیوں کہا گیا ہے؟ نیند اور موت میں سملیرٹیز ہے. نیند میں بھی کیا ہے؟ بندہ سو جا رہا ہے اور موت میں بھی کیا ہے؟ بندہ سو جا رہا ہے. مگر نیند میں جو بندہ جو سو جا رہا ہے عارضی سوتا ہے، یعنی کہ اس کی نیند واپس دے دی جائے گی. اور موت میں جو بندہ سو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے، یعنی کہ وہ عالم برزخ میں چلے جاتا ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دلیل ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایمانی دعا ہے. جب ہم سوتے وقت ہم ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت وحیا، یعنی کہ مولا میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں. ہم یہ دعا کیا ہے؟ ہم روز پڑھتے ہیں، روز ہم سوتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں نا. ہم جب پڑھتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں، ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں، ہم خالی صرف پڑھ لیتے ہیں.
اسے ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے کہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں. یعنی کہ ہم یہاں پہ جو سو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے موت ہے. اس کی حقیقت، اس دعا کی حقیقت اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہم باسمک اموت ویا، یعنی یہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں. یعنی اس کی حقیقت زندگی کو لینے والا، زندگی کا دینے والا بھی اللہ ہے، اور موت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور سلانے والا بھی اللہ ہے، اور اٹھانے والا بھی اللہ ہے. تو ہمیں اس پر ٹک کر ہمیں دعا کرنا ہے. یعنی کہ ہم جب ایمان حاصل کریں گے تو ہم یہ دعا ہے نا، یہ ایمانی دعا ہے. یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ہمارے مرضی کے مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلائے تو ہی ہم سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے تو ہی ہم اٹھتے ہیں. ہماری زندگی کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ ہے. تو ہمیں اس انڈرسٹینڈنگ سے سونا ہے. اب یہ انڈرسٹینڈنگ کیسے آئے گی؟ کلمے سے. جب ہم یہ کلمہ جب ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گا تو ہم انڈرسٹینڈنگ سے یہ دعا کر سکیں گے. اور ایمان سیکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ کلمہ جو ہے ہم زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ اگر ہمارے دل میں ہم تصدیق کر لیں گے تو ہم یہ ایمانی دعا آسانی سے پڑھ سکیں گے. اور ہم اٹھتے وقت بھی دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یعنی کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جو موت کے بعد زندگی دینے والا ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی کہ ہم یہاں پر دعا کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری دعا میں کیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی کی تعریف ہے جو ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہاں پر اس دعا ہمیں یہاں سکھا رہی ہے کہ ہمیں موت آئی ہے. جب جو ہم سو گئے تھے وہ کیا ہے؟ ہماری موت تھی، اور ہمیں موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھایا ہے. یعنی کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں موت کے بعد زندگی دی. یعنی کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. ایمان والے یہ دعا کر کر سوتے ہیں. تو ہمیں اس ایمانی دعا کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں سلا کر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ پریکٹس کرا رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے سونا ہے. وہ ہمیشہ کے لیے سونا ہے اور ہمیں برزخ میں جانا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں، سلا کر ہمیں اللہ تعالیٰ پریکٹس کرا رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے. جب ہم یہ پریکٹس کو اگر ہم یہ پریکٹس کرتے ہوئے سوئیں گے اور ہم دین کی پہچان حاصل کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں گے، تو ہم جو ہے آسانی سے یہاں بھی زندگی گزار سکیں گے اور برزخ کی زندگی بھی ہماری آسانی سے کٹے گی. تو ہمیں پریکٹس کر کر سونا ہے. یہ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر سلا کر پھر اٹھا رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس دلا رہے ہیں کہ موت کا دینے والا بھی اللہ ہے اور سلانے والا بھی اللہ ہے، اور زندگی جو ہمیں موت کے بعد جو زندگی دے رہا ہے وہ بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. مگر ہم کیا کریں؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اٹھ جاتے. ہمارا بھروسہ جو ہے الارم کلاکس پہ ہے کہ ہم کل اٹھ جائیں گے، اگر الارم کلاک بج جائے گا تو ہم اٹھ جائیں گے.
اگر ہمیں اگر کوئی فرینڈ کال کر اٹھائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم اٹھ جائیں گے. ہم کیا کریں, ہم بھروسہ مخلوق پر کر بیٹھے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سلانے والا ہے اور اٹھانے والا ہے, اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے اور موت کو دینے والا بھی اللہ ہے. تو ہمیں مخلوق کی حاجت روائی ہمارے دل سے نکالنا ہے. یہ کیسے نکلے گی؟ کلمے سے. جب ہم جو زبان سے جو کہہ رہے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زبان سے جو کہہ رہے ہیں آپ, اگر ہمارے دل میں ہم تصدیق کر لیں گے تو ہم یہ دل سے نکال سکیں گے. تو ہمیں جو نیند جو آ رہی ہے, نیند کو دینے والا بھی اللہ ہے اور سلانے والا بھی اللہ ہے, اٹھانے والا بھی اللہ ہے. تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو کوما میں چلے گئے, 4-5 سال تک وہ نہیں اٹھتے, اور تھوڑے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں ایک گولی کھا لوں گی نیند کی تو مجھے نیند آ جائے گی. نہیں, اللہ تعالیٰ سلا ہے تو ہی سوتے. اور ہم اگر اٹھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں, الارم اگر ہوا تو ہم سمجھتے کہ ہم اٹھ جائیں گے. نہیں, اللہ تعالیٰ ہی اٹھانے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی سلانے والا ہے. تو ہمیں ایمان, اگر یہ ایمانی دعا اگر ہم ایمان کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے, اور اگر ہم ایمان کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم آسانی سے یہاں پر بھی زندگی گزار سکیں گے. اور اگر جب ہمیں موت آئے گی اور ہم ہمیشہ کے لیے ہماری آنکھ بند ہو جائے گی, جب ہم برزخ میں چلے جائیں گے تو ہم آسانی سے وہاں پر بھی ہماری آسانی سے زندگی گزرے گی, یعنی کہ عالم برزخ میں. اور عالم برزخ میں ہمارا جسم روح ساتھ نہیں آئے گا, ہمارے ساتھ قلب آئے گا. تو ہمیں قلب کو پاک کرنا ہے. قلب میں شرک, کفر, نفاق جو بھی ہے وہ گندگی کو ہمیں نکالنا ہے اور پاک کرنا ہے, اور کلمے کی تصدیق کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. تو ہمیں قلب کو پاک کرنا ہے, کیونکہ قلب ہی ہمارے سوالات کے جواب دے گا. تو ہمیں قلب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے. اور حدیث شریف میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی خبر کی منزل کامیاب اس کی آخرت کی منزل کامیاب. یعنی کہ ہمیں خبر کے سوالات کے لیے ہمارے قلب کو پاک کرنا ہے, اور قلب کو پاک کر کر ہمارے دل میں ایمان حاصل کرنا ہے. اور ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ جو زبان سے جو کہہ رہے ہیں ہمارے دل میں بھی ہمیں تصدیق کرنا ہے. اور عالم برزخ کو خواب کا عالم بھی کہا گیا ہے. اب خواب کا عالم کیوں کہا گیا؟ خواب کا عالم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو ہم خواب میں جو برے اگر ہم خواب دیکھیں گے تو وہ ہمارے برے عمل ہے, وہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے. وہاں پر جو بتائی جا رہی ہے, جو خواب میں جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہماری حقیقت ہے. اور نیکوکار شخص جو ہے, جو نیک اگر جو اچھے خواب دیکھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کے نیک عمل ہے. یہاں پر اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں, ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا ہے اور ہمیں صحیح ہو جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں ہمیں برزخ دکھا رہے ہیں. اگر ہم برزخ, یہ کیا ہے؟ ہمیں یہاں پہ پریکٹس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ برزخ دکھا رہے ہیں. خواب میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں برزخ دکھا رہے ہیں کہ اگر وہ جو برے عمل ہے جو اسے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب تو سدھر جانا ہے, ہمیں اب وہ دیکھ کر ہمیں اب سدھر جانا ہے اور ہمیں نیک کام کرنا ہے, نیک عمل کرنا ہے, برے عمل کو چھوڑ دینا ہے. اسی لیے عالم برزخ کو خواب کا عالم بھی کہا جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص تھا, بہت دیندار تھا. وہ شخص کو بہت دن تک اولاد نہیں تھی.
اللہ تعالیٰ نے کچھ دن بعد، کچھ سالوں بعد بیٹی سے نوازا، اور وہ دیندار جو شخص ہے، وہ دیندار جو شخص تھا، وہ شخص اپنی بیٹی کو بہت چاہتا تھا، اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا. جو بیٹی ہے، وہ بیٹی 4-5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ اسے بلا لیے، یعنی کہ وہ بیٹی کا انتقال ہو گیا. تو وہ جو دیندار شخص تھا، وہ دیندار شخص غم میں آ کر وہ شخص کیا کرا، وہ شخص عبادت چھوڑ دیا، یعنی کہ تھوڑی اس کی عبادت چلے گئی، اور وہ غلط صحبت میں آ گیا، یعنی کہ غلط دوستوں میں آ گیا، اور شراب پینے لگا. اور وہ شراب پینے لگا، ڈیلی وہ شراب پینے لگا. اور ایک دن جب شراب پی رہا تھا، وہ سو گیا تھا. جب وہ سو گیا، اس کے خواب میں ایک بڑا اژدھا آیا. خواب میں کیا ہوا کہ ایک بڑا اژدھا آیا، اور وہ اژدھا جو ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، یعنی کہ اس کے پیچھے آ رہا تھا. اور وہ جو اژدھا جو ہے اس کے پیچھے آ رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا، وہ بھاگ رہا تھا، اور اژدھا جو ہے اس کے پیچھے آ رہا تھا. اور تھوڑی دور پر وہ دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی ہے، نورانی لباس میں، اور ہاتھ میں ایک لکڑی ہے. تو جو ضعیف آدمی ہے، وہ آدمی جو ہے وہ اژدھے کو دور کرنا چاہا، پر وہ اژدھا اتنا ان پر بھاری ہو گیا، اتنا قوی ہو گیا کہ وہ اژدھا ان سے سنبھلا نہیں، وہ اژدھے کو نہیں ہٹا سکے. پھر وہ شخص کیا ہوا، وہ شخص کے پیچھے وہ اژدھا بھاگتے گیا، یعنی کہ وہ شخص کے پیچھے وہ اژدھا آیا، اور وہ شخص کیا ہے، وہ بھاگتے گئے، اور وہ شخص جو ہے پہاڑ پر چڑھ گیا. اب وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، اور پہاڑ پر چڑھ کر وہ نیچے دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی وہاں پر کھیل رہی ہے. جو بیٹی جو انتقال کر گئی، وہ بیٹی جو ہے وہاں پر کھیل رہی ہے کچھ بچوں کے ساتھ. اور وہ بیٹی کیا کرتی ہے، وہ بیٹی کھیلتے کھیلتے اپنے وہ شخص جو ہے اپنی بیٹی کی طرف جاتا ہے، اور وہ بیٹی کیا کرتی ہے، اژدھے کو اپنے ہاتھ سے ڈھکل دیتی ہے. وہ اژدھا چلے جاتا ہے، اور وہ شخص تعجب ہو جاتا ہے. وہ شخص بیٹی سے پوچھتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے. اس پر بیٹی فرماتی ہے کہ یہ جو اژدھا ہے، یہ اژدھا آپ کے برے اعمال ہے، اور جو ضعیف آدمی ہے جو نورانی لباس میں، وہ آپ کے نیک اعمال تھے. یہ برے عمل جو ہے نیک عمل پہ اتنے بھاری ہو گئے کہ وہ نیک عمل سے بھی وہ قابو نہیں ہو سکا، یعنی کہ جو برا عمل جو ہے اژدھا ہے. تو یہاں پر بیٹی فرماتی ہے کہ وہ جو نیک عمل جو ہے آپ کے کم ہو گئے، اور برے عمل جو ہے اتنے قوی ہو گئے کہ نیک عمل پورے آپ کے چلے گئے. اور فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے نجات کے لیے بھیجا، یعنی کہ جس کسی کی بیٹی انتقال کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ اولاد کو، یعنی کہ وہ بیٹی کو شفاعت کا حقدار بناتے ہیں، یعنی کہ وہ جو بیٹی ہے وہ انسان کی، وہ شخص کی شفاعت کا حقدار تھی. یعنی کہ وہ بیٹی جو ہے اژدھے کو گرا دی، اور خواب میں آ کر بتایا ہے کہ وہ آپ کے برے عمل زیادہ ہے، اور نیک عمل آپ کے کم ہو گئے، اور آپ کے برے عمل بہت قوی ہو گئے نیک عمل کے اوپر. تو
اور فرماتی ہے کہ آپ اتنے غمگین ہو گئے ہیں میرے انتقال ہوئے بعد کہ آپ نے نمازیں چھوڑ دی، آپ نے غلط صحبت اختیار کر لی، اور آپ کے برے عمل ہی ہے وہ ازدا. تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ شخص خواب سے اٹھ جاتا ہے، پھر وہ پہلے جیسی زندگی گزارنے لگتا ہے. تو اس واقعہ سے ہمیں یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو خواب میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری، اگر ہم اچھے کام دیکھ رہے ہیں وہ تو ہمارے نیک عمل ہے، اگر ہم برے کام دیکھ رہے ہیں، برے چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے برے عمل ہے. تو یہاں سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، ہمیں یہاں سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے کہ یہاں پہ ہماری حقیقت بتائی جا رہی ہے. تو ہمیں ہماری برزخ کو صحیح کرنا ہے. تو ہمیں یہاں پہ جو زندگی ہے اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزارنا ہے. ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں دین کی پہچان حاصل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے. اور اگر ہم یہ پہچان حاصل کر سکیں گے تو ہماری برزخ آسانی سے گزرے گی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کچھ مقصد سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد سے پیدا کیا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت زندگی گزارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے. تو ہمیں یہاں پہ زندگی جو گزارنی ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے، اور دین کی پہچان حاصل کرنا ہے. جب ہم یہاں پہ پہچان اور حاصل کر سکیں تو ہماری برزخ آسانی سے گزرے گی. حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر شخص زندگی سے رخصت نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا مقام اور ٹھکانہ نہ دیکھے. تم میں سے ہر شخص زندگی سے نہیں یہاں سے رخصت نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا مقام اور ٹھکانہ نہ دیکھے. تو یہاں پر کیا فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اگر ہم اچھے کام کریں گے، اچھے عمل کریں گے تو ہمارا مقام کیا ہے؟ جنت، اور ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت. اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ. تو یہ اس حدیث سے ہمیں سیکھنا ہے، اس حدیث سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنا ہے. اگر ہمارا ٹھکانہ اگر جنت ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے، دین کی پہچان حاصل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے، اور اللہ کے مرضی کے تحت ہمیں زندگی گزارنا ہے. اگر ہم اللہ کے مرضی کے تحت ہم اگر زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ. حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں نشانیاں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں بتاتے ہیں ایک میت پہ، کہ ایک پہلی نشانی کے تین نشانیاں بتاتے ہیں. ایک نشانی جو ہے میت پہ اگر پیشانی میں اگر پسینہ آ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو جس کسی کے پیشانی پہ اگر پسینہ آئے تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور دوسری نشانی آپ بتاتے ہیں کہ جس کی آنکھ سے آنسو آئے اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور ایک نشانی تیسری نشانی جو بتاتے ہیں کہ
جس کے ہونٹ سوکھ جائے، یعنی کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں 3 نشانیاں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 3 نشانیاں بتاتے ہیں میت کے اوپر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مردہ جو ہے جب دفن کیا جاتا ہے، تو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کے جو رشتہ دار جو ہوتے ہیں، اس کی تدفین جب ہو جاتی ہے، دفن جب وہ ہو جاتا ہے قبر میں، تو جب اس کے رشتہ دار جب پورا تدفین ہو کے بعد میں جب لوٹ کر جاتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے اپنے رشتہ داروں کے جوتوں کے آوازیں سنتا ہے، یعنی کہ جو چلتے ہیں جب جوتے ان کے آوازیں سنتا ہے. اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ، اور آگے حدیث میں بتاتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو وہ آوازیں سنتا ہے، یعنی کہ جوتوں کی آوازیں سنتا ہے. اور آگے بتاتے ہیں کہ منکر ناکر قبر کو چیر کر آئیں گے، آ کر شخص سے سوال کریں گے کہ اگر نیکوکار شخص رہا تو اسے یہ سوال، نیکوکار شخص سے سوال کریں گے کہ بتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اگر نیکوکار شخص رہا تو وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ یہ جواب دے گا. پھر اس پر منکر ناکر فرماتے ہیں کہ ہاں ہم جانتے تھے تو یہ جواب دے گا. پھر منکر ناکر کیا کریں گے؟ منکر ناکر دوزخ کی کھڑکی کھولیں گے اور دوزخ کو بتائیں گے، اور اگر یہ جواب نہیں دیتا تھا تو تیرا مقام یہ رہتا تھا، یعنی کہ دوزخ ہوتا تھا. پھر وہ دوزخ کی کھڑکی بند کی جاتی ہے، پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، پھر اسے جنت کی کھڑکی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. اور وہ شخص خوش ہو جاتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کیا میں میرے گھر والوں کو جا کر بتا کر آؤں؟ وہ مومن بندہ ہے، اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو گئی، اسی لیے وہ وہاں پر آسانی سے جواب دے سکا. پھر وہ کہتا ہے کہ کیا میں میرے گھر والوں کو جا کر بتاؤں؟ پھر اس پر منکر ناکر فرماتے ہیں کہ نہیں، تو اب سو جا نئی نویلی دلہن کی طرح. اور جو گنہگار شخص ہوتا ہے اسے جب پوچھا جائے گا کہ بتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتا تھا، اس پر گنہگار شخص نہیں معلوم کہتا، تو گنہگار پھر منکر ناکر فرماتے تھے ہاں میں نہیں جانتا، وہ کہتا. پھر اس پر منکر ناکر فرماتے کہ ہاں ہم جانتے تھے کہ تو اس سوال کا جواب نہیں دے گا. پھر اسے جنت کی کھڑکی کھول کر بتائی جاتی ہے کہ یہ جنت ہے، پھر وہ جنت کی کھڑکی بند کی جاتی ہے، پھر اسے دوزخ کی کھڑکی کھول کر اسے دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے اور اسے کھوڑے سے مارتے ہیں، اور اس کی چیخیں جو ہیں آزو بازو کے جانور اس کی چیخیں سننے، اس کو چیخیں جو چیختا ہے اس کی چیخیں لوگ کو سنے آتی ہے. تو دیکھیے، تو ہمیں یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ اللہ کی پہچان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، دین کی پہچان اگر ہم حاصل کریں گے تو ہمارا خبر بھی آسانی سے گزرے گا. تو ہمیں خبر کے سوالات کے لیے ہمیں
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہمارے دل میں حاصل کرنا ضروری ہے. جب ہم یہ تصدیق کر لیں گے ہمارے دل میں تو ہم ہمارے خبر کے سوالات آسانی سے گزریں گے. تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے. عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے لیے ہمیں کلمے کو سیکھنا ہے، اور عالم برزخ آسانی سے گزرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، دین کی پہچان ہمیں حاصل کرنا ہے. وہ پہچان ہم کیسا حاصل کر سکیں گے؟ کلمے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کو کہ تم خبر کی زیارت کیا کرو. ہمیں خبر کی زیارت کیا، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ہمیں خبر کی زیارت کرنا ہے. تم خبر کی زیارت کیا کرو، کیونکہ تمہیں بھی جانا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مردے کو غسل کیا کرو، کیونکہ مردے میں نہ جان ہے نہ روح ہے. تو اس سے ہمیں نصیحت ہے کہ ہمیں نصیحت ملے گی اگر ہم مردے کا غسل کریں گے تو. اور تیسری، تم نماز جنازہ پڑھا کرو. نماز جنازہ اسی لیے پڑھا کرو کہ تم غمگین ہو جاؤ گے. تم اگر غمگین ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر ہوگی. اب غمگین ہونا یعنی کہ اپنے گناہوں سے غمگین ہونا. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ 3 چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرنے کے لیے کہتے. اور جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 70 مشرقین جو ہے جس کو کنویں میں ڈالا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچ فرمایا؟ مشرقین جو منافقین، جو 70 جو مشرقین منافقین جو تھے جو کنویں میں جو ڈالے گئے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا فرمایا؟ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا فرمایا؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردے ہیں، یہ کہاں سنیں گے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، جس کی جان اللہ تعالی کے پاس ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لطیف عالم ہے، وہاں پر صلاحیتیں بڑھ جاتی ہے، سننے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہے. تو برزخ میں جو ہے سننے کی جو ہے صلاحیتیں بڑھ جاتی ہے. آگے قرآن سے بات بڑھاتے ہیں. سورہ ال-عمران آیت نمبر 185. ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن تم سب کو پوری بدلہ دیا جائے گا. تو اس دن جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو اور دنیا کی زندگی تو محض
دھوکے کا سودا ہے. یعنی اس آیت میں کیا سمجھا رہے ہیں کہ ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے. یعنی کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور قیامت کے دن تم سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی کہ جو بھی ہم یہاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے. یعنی کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمیں جزا ملے گی، اگر ہم برا کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی. تو اس دن جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. یعنی کہ جو دوزخ سے دور رکھا گیا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ کامیاب ہوگا. یعنی کہ وہ کامیاب ہوگا. ہمیں بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں علم لا الہ سیکھنا ہے. یعنی کہ کلمے کو سمجھنا ہے. اگر جو ہم زبان سے جو کہہ رہے ہو، اگر ہمارے دل میں اگر ہم تصدیق کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو گئے. اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے. یعنی کہ دنیا جو ہے ایک دھوکا ہے، ایک سودا ہے. جو ہم کیا کریں، ہم مخلوق کو جو بٹھا لے کے بیٹھے، جو دل میں کیا کریں، ہم مخلوق کو بٹھا لیے. تو ہمیں مخلوق کی الوہیت پن، مخلوق کی حاجت روائی پن کو نکال کر اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو ڈالنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جو زبان سے جو کہہ رہے ہیں اگر ہم دل میں تصدیق کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو گئے، اور ہمارا مقام اور ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، جنت ہوگا. اگر ہم یہ حاصل نہیں کریں گے اور ہم ہمارے دل میں اگر یہ تصدیق نہیں کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، دوزخ ہوگا. تو ہمیں برزخ کی زندگی آسانی سے گزارنے کے لیے ہمیں کیا ہے، ہمیں کامیاب کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے، علم سیکھنا ہے. کون سا علم سیکھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے. اگر ہم یہ تصدیق کر لیں گے تو ہماری برزخ بھی آسانی سے کٹے گی. اور ایک واقعہ ہے، ایک اللہ والے تھے. ان کی بیٹے کی فوت ہو گئی تھی. یعنی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. تو نماز جنازے کے لیے کچھ وقت تھا. تو وہ کیا کرے، جو حضرت جو تھے، جو اللہ والے جو تھے، وہ کیا کرے، وہ دین کی باتیں کرتے بیٹھے. یعنی کہ جو لوگ آئے تھے ان لوگوں کو بٹھا کر وہ دین کی باتیں کرنے لگے. اس میں سے ایک شخص اٹھ کر کہا کہ اے حضرت، نماز جنازے کا ٹائم ہو رہا ہے، کیوں آپ دین کی باتیں لے کر بیٹھے ہو؟ پھر حضرت کیا کرتے، ہاں بول کر اٹھتے ہیں، اٹھ کر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور تدفین کے لیے قبرستان میں لے جاتے ہیں. اور خبر میں آپ اترتے ہیں. یعنی کہ جو شخص جو اللہ والے تھے وہ کیا کرے، وہ اترتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے. وہ ڈنڈا آپ دیکھتے ہیں. وہ شخص جو کہا کہ حضرت جو نماز جنازہ کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ جو شخص کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے وہ شخص کو وہ ڈنڈا دے دیتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کی تدفین کرتے ہیں. اور پھر جب وہ قبرستان سے جب وہ نکلتے ہیں، وہ شخص آتا ہے. وہ شخص آ کر وہ اپنی، یعنی کہ جو اللہ والے جو حضرت تھے ان کی لکڑی جو ڈنڈا جو تھی وہ شخص حضرت کو دے دیتے. پھر حضرت اس پر فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں کچھ تکلیف ہوئی میری چیز آپ کے پاس رکھنے کے لیے؟ اس پر حضرت فرماتے وہ شخص ہے کہ تمہیں کچھ تکلیف تو نہیں ہوئی میری چھڑی، یعنی کہ جو ڈنڈا ہے وہ رکھنے کے لیے؟ اس پر وہ شخص فرماتا ہے نہیں حضرت، کیوں تکلیف ہوگی؟ آپ کی چیز آپ کو لوٹانا ہے مجھے، تو مجھے کیوں تکلیف ہوگی؟ اس پر حضرت فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا
میرا بیٹا جو جس کا فوت ہوا ہے، جو انتقال کر گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی امانت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی چلے گیا، اس کی چیز اس کے پاس، اس کی چیز اللہ تعالیٰ کی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئی ہے. تو مجھے اس کا تو اس پر اس سے یہاں پہ ہمیں حضرت جو ہے وہ شخص کو بتانا چاہ رہے کہ جو چیز اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئی، یعنی کہ ان اللہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ جو چیز اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئی ہے. تو ہم بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹنا ہے ہمیں. تو ہمیں یہاں پر کلمے کی تصدیق کرنا ہے. اگر ہم کلمے کو سمجھیں گے اور کلمے کی اگر ہم تصدیق کر لیں گے، دین کی پہچان حاصل کریں گے، اللہ کی پہچان حاصل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پہچان اگر حاصل کر سکیں گے تو ہماری برزخ بھی آسانی سے گھٹے گی. جزاک اللہ خیر.